پہلے تو تم نے نہیں بتایا کہ تمہارا اسلم میکینک کے ساتھ کوئی رشتہ؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں ان کے لیے سوچنے لگا ہوں۔ تو ایسے بھی عشق ہو جائے تو وہ دنیا کی شریف ترین عورت لگتی ہے۔ عورت کی عزت کر کے میں نے اتنا سیکھا ہے کہ کل کو مجھے اپنی بیٹی پہ شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب عورتیں بری نہیں ہوتی۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ خدا گواہ ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ ایک دل جو محبتیں نبھانے والا ہو۔ زبان ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن بات اور بکواس کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ عشق میں مبتلا شخص کے مطابق دنیا کی کل آبادی صرف ایک شخص ہے۔ جب بھی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ ایک سلجھی ہوئی لڑکی محبت سے زیادہ عزت چاہتی ہے، جو ہر مرد نہیں دے سکتا۔ اپنے ارد گرد گونجتے کہکوں میں اگر تمہیں اس کا غم اداس نہیں کرتا تو تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں واقعی مرد سمجھا جائے تو تمہارے لیے غیرت یہی ہے کہ تم اسے کسی اور کا نہ ہونے دو۔ اپنی بیٹیوں کو اداکاروں جیسا نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں۔ عورت کو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں، لوگ محبت میں مار دیتے ہیں۔ عورت آپ کے نکاح میں ہو یا نہ ہو، اسے غیروں میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ عورت کو اگر یقین ہو جائے کہ آپ سے اس کی عزت محفوظ ہے تو آپ کو اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، کہنے والوں سنو، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اے بنت ہوا، دوپٹے کے بغیر تمہیں توجہ تو مل سکتی ہے پر عزت نہیں۔ کون دیکھے گا وہ سلگتے ہوئے آنسو جو تکیوں کے غلافوں میں جذب ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سخت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود بے زبان ہو جاتا ہے انسان۔ زندگی میں اکثر بہت دیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سی لڑائیاں فضول میں لڑی، جنہوں نے آپ کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ بد نصیبی تو یہ ہے کہ قبلہ رخ معلوم ہونے کے باوجود نماز کی توفیق نہ ہو۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ لڑکوں کو ایسی لڑکیاں بہت پسند ہیں جو بول ٹاکنگ کرتی ہیں، مگر صرف کال، میسنجر، واٹس ایپ، ویڈیو کالنگ وغیرہ کی حد تک۔ شادی وہ گھریلو، خاندانی، شریف لڑکی سے ہی کرنا چاہتے ہیں، باقی عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ سنو گڑیا، جب کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو یقین کیجئے اسے اس چیز سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ آپ ماضی میں کیا تھے اور موجودہ دور میں کیا ہیں۔ آپ اس کو ہر روپ میں اور ہر طرح سے پسند ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کی اصلیت کے ساتھ کھل کر دنیا کے سامنے قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ
आपसे खुफिया तलकात रखना चाहते हों, दुनिया से छुप कर आपसे इश्क लड़ा रहे हों, तो ऐसे लोगों से परहेज़ कीजिए। खुद को थोड़ी इज्जत दें। लोगों की तफरीह का सामान और खिलौना बनने से बचिए। ऐसे लोगों और रिश्तों से तन्हाई बेहतर है। जो मर्द पकीज़ा मोहब्बत करता है वो आपको इस्लाम पर तो लेकर चलेगा ही, वो निकाह ना करने के बहाने नहीं बनाएगा। वो आपके पहनने और ओढ़ने से लेकर नमाज, खाने पीने तक का ख्याल रखेगा, क्योंकि वो आपको अपनी इज्जत मान चुका होता है। जिनसी मोहब्बत और पकीज़ा मोहब्बत करने वाले मर्द की पहचान। जिनसी मोहब्बत करने वाला मर्द सबसे छुपकर घर से बाहर लेकर जाता है, और पकीज़ा मोहब्बत करने वाला मर्द सबके सामने घर ले आता है। जब आपके अंदर की तरफ बेचैनी और बेकरारी को बढ़ा दे तो इन आँखों में आंसू लिए अपने परवरदिगार के आगे झुक जाओ, ताकि वो बेचैनी बेकरारी की स्याही को सुकून कल्ब में बदल दे और अपने परवरदिगार की तस्बीह को बयान करते रहो, ताकि तुम उसके यहाँ पसंद किए जाओ। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा, हयात बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं उसको इस ज़माने की मोहब्बत से दूर रखूँगा। बारगाह रब्बिल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।